بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، محرم الحرام کی بابرکت اور نورانی راتوں میں عبادت کا ہر لمحہ اللہ تعالی کی خاص رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا روحانی پیغام پیش کر رہے ہیں جو آپ کے دل میں امید، یقین اور اللہ تعالی سے تعلق کو مزید مضبوط کر دے گا۔ محرم الحرام وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ تعالی نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور اسی مہینے میں کی جانے والی عبادت، توبہ، دعا اور ذکر کی برکت، بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی کے مشکلات انسان کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں، راستے بند نظر آنے لگتے ہیں اور دل بے چین ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج کا یہ پیغام آپ ہی کے لیے ہے۔ محرم الحرام ہمیں صبر، استقامت، قربانی اور اللہ تعالی پر کامل بھروسہ کا درس دیتا ہے۔ جب اس عظیم مہینے کی بابرکت راتوں میں ایک بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی جائز حاجات اللہ تعالی کے سامنے پیش کرتا ہے، تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دلوں کی اصلاح، گناہوں سے توبہ، دعا کی کثرت اور ذکر الہی کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو بدلنے کی ابتدا کر سکتا ہے۔ میرے عزیز ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے، پریشانیاں دور ہوں، رزق میں برکت آئے اور اللہ تعالی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، تو محرم الحرام کی ان بابرکت راتوں کو غنیمت جانیے، اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کیجیے، کیونکہ اسی تعلق میں دنیا و آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ صرف اسلامی سال کی ابتدا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی رحمتوں، مغفرتوں اور بے شمار برکتوں کا عظیم خزانہ بھی ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن کریم میں حرمت والا قرار دیا گیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں کی جانے والی ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے، خصوصاً رات کا آخری حصہ جب بندہ تہجد کے لیے اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کی خصوصی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اسی وقت رب کریم اپنے شایان شان نزول کے ساتھ آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ میرے عزیز ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ جب محرم الحرام کی بابرکت راتیں ہوں، چاروں طرف خاموشی ہوں، لوگ نیند کی آغوش میں ہوں اور ایک بندہ اپنے رب کے حضور عاجزی، آنسوؤں اور اخلاص کے ساتھ کھڑا ہو، تو اس منظر کی کتنی عظمت ہوگی۔ یہی وہ گھڑیاں ہیں جن میں دل زندہ ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور تقدیروں کے فیصلے رحمت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، بیماریوں کو دور کرے، قرضوں سے آپ کو نجات دے، گھریلو پریشانیاں آپ کی ختم فرمائے اور آپ کے دل کو سکون عطا کرے، تو محرم الحرام کی ان مبارک راتوں میں تہجد کا اہتمام ضرور کیجیے، کیونکہ جو شخص اس عظیم مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سے سچا تعلق قائم کر لیتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے
وہاں سے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین کرام، آج کا دور آزمائشوں کا دور ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، کسی کے سر پر قرضوں کا بوجھ ہے، کسی کے اولاد نافرمان ہے، کوئی اچھے رشتے کا منتظر ہے تو کوئی ذہنی بے سکونی اور گھریلو مسائل کی وجہ سے راتوں کی نیند کھو بیٹھتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مومن کے لیے سب سے بڑا سہارا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ محرم الحرام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ میدان کربلا کا عظیم واقعہ بھی ہمیں صبر، استقامت، قربانی اور اللہ پر کامل بھروسہ کا درس دیتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ایسی مدد فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں اللہ تعالی کا ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی آئے، دل کو سکون نصیب ہو، مشکلات آسان ہو جائیں اور اللہ تعالی آپ کی جائز حاجات پوری فرمائے، تو محرم الحرام کی ان مبارک راتوں کو غفلت میں ضائع نہ کیجیے۔ اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کیجیے، کثرت سے توبہ و استغفار کیجیے، درود پاک پڑھتے رہیے اور یقین کامل کے ساتھ دعا مانگیے، کیونکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے، ان کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور مناسب وقت پر اپنی رحمت کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خیر و برکت، سکون، کامیابی اور اللہ تعالی کی خاص رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی یہ عزم کر لیجئے کہ محرم الحرام کی بابرکت راتوں کو غفلت میں ضائع نہیں کریں گے۔ اپنے معمولات میں تہجد کو شامل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جس نے اللہ تعالی کے نیک بندوں کو بلند درجات عطا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو طویل قیام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ حالانکہ آپ اللہ تعالی کے سب سے محبوب بندے تھے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا تو ہم جیسے گنہگار بندوں کو اللہ تعالی کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اس عبادت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ محرم الحرام اپنے نفس کا محاسبہ کرنے، گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ جب بندہ رات کی خاموشی میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی بات کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی تمام امیدیں صرف اللہ تعالی سے وابستہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پر سکون نازل ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل میں کامل یقین پیدا کریں، اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ وہی ذات ناممکن کو ممکن بنانے والی، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والی اور بند راستوں کو کھولنے والی ہے۔ جو شخص اخلاص، صبر اور یقین کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالی اسے دنیا و آخرت دونوں کی کامیابیاں عطا فرماتا ہے اور اس کی زندگی کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔
محترم ناظرین کرام، اب آئیے اس بابرکت عمل کی طرف جسے آپ محرم الحرام کی مبارک راتوں میں خصوصاً اگر اللہ تعالی توفیق دے تو تہجد کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی استطاعت کے مطابق 2، 4 یا اس سے زیادہ نوافل نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ باادب بیٹھ جائیں، اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے خالی کریں اور مکمل یقین کے ساتھ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ یہ سب سے افضل درود ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے مبارک اسماء حسنی یا حی یا قیوم 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ وہ عظیم اسماء ہیں جن کے ذریعے بندہ اس رب کو پکارتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ پھر 11 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، کیونکہ استغفار گناہوں کی معافی، دل کی پاکیزگی، رزق میں وسعت اور زندگی میں آسانیوں کا عظیم ذریعہ ہے۔ اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر نہایت عاجزی، اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ اپنے لیے، اپنے والدین، اہل خانہ، مرحومین اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیے، اصل تاثیر الفاظ کی گنتی میں نہیں بلکہ اللہ تعالی پر کامل یقین، اخلاص نیت، حلال رزق، توبہ اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے اپنی رحمت، برکت اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے، محرم الحرام ہمیں یہ عظیم سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر بندہ سچے دل، اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کر لے تو وہی رب ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، بند راستے کھول دیتا ہے اور پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے محرم الحرام کی ان بابرکت راتوں کو غنیمت جانیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، کثرت سے توبہ و استغفار، درود پاک اور ذکر الہی کو اپنا معمول بنائیے، اور اگر اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے تو تہجد کی سعادت بھی ضرور حاصل کیجیے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور خیر نازل فرمائے، بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو حلال اور بابرکت روزگار عطا فرمائے، قرض داروں کے قرض ادا فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے اور ہمیں محرم الحرام کی حقیقی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والے اعمال کرنے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے اور ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہو کہ یہ نیکی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ آئندہ بھی ایسے ایمان افروز اور اصلاحی بیانات آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنی قیمتی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔